الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ ہماری کلاس 5 کی اردو کی بک نقوش اردو ہے اور آج ہم اس میں اپنا چیپٹر مرزا ادیب پڑھیں گے۔ یہ تصویر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، یہ مرزا ادیب کی ہے جن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اب آپ لوگ صفحہ نمبر 4 کھولیں گے اور اس پر دیکھیں گے آپ کا چیپٹر ہے مرزا ادیب۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ اپنی تاریخ لکھیں گے، جس تاریخ کو بھی آپ یہ چیپٹر پڑھیں گے اس تاریخ یہاں پر تاریخ ڈالیں گے۔ میرے ساتھ ساتھ سب پڑھیں گے۔ مرزا ادیب پاکستان کے مشہور ادیب، ڈرامہ نگار، کالم نویس اور افسانہ نگار تھے۔ آپ نے نہ صرف بڑوں کے لیے لکھا بلکہ خصوصی طور پر بچوں کے لیے بھی بہت سی کہانیاں اور ڈرامے لکھے۔ مرزا ادیب 14 اپریل 1914 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام دلاور علی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ انہیں ان کے قلمی نام مرزا ادیب سے ہی جانتے ہیں۔ مرزا ادیب کا تعلق ایسے گھرانے سے تھا جہاں تعلیم کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی کسی ہنر کی تھی، لہٰذا انہیں بھی روایت کے مطابق ان کی دادی نے کام سکھانے کے لیے بٹھانا چاہا، مگر مرزا ادیب کے دل میں تعلیم حاصل کرنے کی لگن تھی، چنانچہ انہوں نے کام سیکھنے سے انکار کر دیا اور ضد پر ڈٹ گئے کہ میں اسکول جا کر ہی رہوں گا۔ ان کی ضد کے آگے گھر والوں کو ہار ماننا پڑی اور مرزا ادیب کو لاہور کے اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرزا ادیب کب اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کا اصلی نام کیا تھا۔ جیسے کہ آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ مرزا ادیب 14 اپریل 1914 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا اصلی نام دلاور علی تھا، لیکن وہ کس نام سے مشہور تھے؟ مرزا ادیب کے نام سے مشہور تھے۔ اس لیے مشہور تھے کیونکہ وہ ان کا قلمی نام تھا، اور قلمی نام کسے کہتے ہیں؟ وہ نام ہوتا ہے جو مصنف اپنی تحریر میں استعمال کرتے ہیں۔ مرزا ادیب کے جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے وہاں تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ بچوں کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جاتا تھا۔ مرزا ادیب کی جو دادی تھیں وہ یہی چاہتی تھیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کام سیکھیں، لیکن مرزا ادیب کو بچپن ہی سے تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے انہوں نے ظاہر ہے وہ بچے تھے اور جیسے بچے ضدیں کرتے ہیں ویسے ہی انہوں نے بہت زیادہ ضد کی، اور ان کی ضد کی وجہ سے گھر والوں نے انہیں اسکول میں داخل کروا دیا۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، ان کی زندگی کا مقصد مشہور و معروف ادیب بننا تھا، چنانچہ اپنی تعلیم کے دوران علم و ادب کے مضمون پر خاص توجہ دی۔ ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے اسلامیہ کالج لاہور سے BA کیا۔ آپ کالج کے مجلے میگزین کے ایڈیٹر بھی رہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ قیام پاکستان تک آل انڈیا ریڈیو میں 3 سال تک ڈرامے وغیرہ لکھتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ 1949 سے 1962 تک ادب لطیف کے ایڈیٹر رہے، پھر کچھ عرصہ فیروز سنز کے شعبہ تصنیف و تالیف سے وابستہ رہے۔ 1963 میں دوبارہ ریڈیو پاکستان لاہور سے وابستہ ہو گئے اور 1974 تک وہیں کام کرتے رہے۔ اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بچپن ہی سے تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ وہ مشہور ادیب، علم و ادب سے کیونکہ ان کو بہت زیادہ وابستگی تھی اور وہ مشہور معروف ادیب بننا چاہتے تھے، چنانچہ آپ نے تعلیم کے دوران ہی علم و ادب پر خاص توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے نہ صرف بڑوں کے لیے لکھا تھا بلکہ بچوں کے لیے بھی بہت سی کہانیاں اور ڈرامے لکھے تھے، اس لیے انہوں نے علم و ادب پر خاص توجہ دی۔ اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ اسلامیہ کالج لاہور سے آپ نے BA کیا اور اسی دوران کالج کے ایک میگزین تھا وہاں پر ایڈیٹر بھی رہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں ہی ڈرامے لکھتے رہے۔ اردو کے مشہور رسالے
ادب لطیف کے ایڈیٹر بھی رہے اور بہت طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے۔ آپ کی مشہور کہانیوں میں چچا چوچ، شہر سے دور، گڑیوں کا شہر شامل ہیں۔ آپ نے بچوں کے مزاج اور ان کے سوچنے کے انداز کو سمجھتے ہوئے ان کے لیے خاص ڈرامے لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں نے آپ کے ڈراموں کو بہت پسند کیا۔ آپ کے ڈرامے وہ ڈاکٹر نہیں تھا، 30 مار خاں، انسپکٹر صاحب آئے، ڈالیاں، قوم کی بیٹی، اے وطن میرے وطن، نانی اماں کی اینک اور ماں کا خواب تو ایسے ڈرامے ہیں جنہیں بار بار پڑھنا اور دیکھنا چاہیے۔ اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو بچوں کے لیے کہانیاں اور ڈرامے لکھے تھے تو بچے ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ جو بھی ڈرامے اور کہانیاں لکھتے تھے تو بچوں کے مزاج اور انداز کو سامنے رکھتے ہوئے لکھتے تھے۔ ان کے ڈرامے روزمرہ زندگی کی عکاسی کرتے تھے، اس وجہ سے بچوں کو ان کے ڈرامے دیکھنے میں اور کہانیاں پڑھنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ ان کے کچھ ڈراموں اور کہانیوں کے نام جو ہیں وہ اس میں بتائے گئے ہیں، جیسے کہانیاں ہیں چچا چوچ، شہر سے دور، گڑیوں کا شہر، اور ڈرامے یہ سب ہیں، وہ ڈاکٹر نہیں تھا، 30 مار خاں، ڈالیاں، قوم کی بیٹی، اے وطن میرے وطن۔ یہ تمام ڈرامے ان کے ایسے ہیں جنہیں بچے اور بڑے سب بار بار پڑھنا اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے، صدر پاکستان نے انہیں بہترین ڈرامے اور کہانیاں لکھنے پر تمغہ حسن کارکردگی دیا۔ مرزا ادیب نے اس موقع پر کہا، میرا اصل اعزاز میرے قارئین کی وہ بے لوث اور لازوال محبت ہے جو کئی سالوں سے ایک انمول خزانے کی طرح مجھے حاصل ہے۔ اب صفحہ نمبر 5 کے اوپر آپ دیکھیے، مرزا ادیب بڑے محب وطن، ادیب اور اسلام کے پکے شیدائی تھے۔ آپ بڑے صاف گو اور ستھرے انسان تھے۔ خود غرضی اور لالچ سے انہیں دلی نفرت تھی۔ مرزا ادیب کا انتقال 31 جولائی 1999 کو ہوا۔ پاکستان کے صدر نے ان کے ڈرامے اور کہانیاں لکھنے پر ان کو ایک تمغہ دیا تھا، تمغہ حسن کارکردگی، جس کے ملنے کے بعد آپ نے کچھ الفاظ کہے تھے مرزا ادیب نے، جو کہ یہاں پر بتائے جا رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری سب سے زیادہ عزت یہ ہوگی کہ میرے پڑھنے والے، قارئین کہتے ہیں، قاری کی جمع ہے جو کہ اخبار پڑھنے والے یا کتابیں یا کچھ بھی جو پڑھتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ تو اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے پڑھنے والے مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لازوال محبت کرتے ہیں، جو کئی سالوں سے مجھے ایک انمول خزانے کی طرح حاصل ہے۔ یہ انہوں نے جب ان کو ایوارڈ کہہ سکتے ہیں، ایوارڈ ملا تھا، اس کے ملنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اس کے بعد یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرزا ادیب کو اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت تھی اور اسلام کے وہ بہت زیادہ پکے شیدائی یعنی کہ بہت عاشق تھے اسلام کے، اور آپ ہر بات جو تھے وہ بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ سچی بات کہتے تھے، صاف بات کرتے تھے ہر کسی سے، اور خود غرضی اور لالچ سے انہیں بہت زیادہ نفرت تھی۔ اب ان کا انتقال بتایا جا رہا ہے کہ کب ہوا، 31 جولائی 1999 کو ہوا تھا ان کا انتقال۔ یہ مرزا ادیب کا انٹروڈکشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان کے بارے میں۔ یہاں پر اب دیے جا رہے ہیں نئے الفاظ اور ان کے معنی۔ نمبر 1 ہے معروف، مشہور، معلوم، ادیب، علم و ادب جاننے والا، ڈرامہ نگار، ڈرامہ لکھنے والا، محب وطن، وطن سے محبت کرنے والا، کالم نویس، اخبار کے لیے مضمون لکھنے والا، قلمی نام، وہ ادبی نام جو مصنف اپنی تحریر کے لیے استعمال کرے، لگن، دھن، خیال، جذبہ، تصنیف، کتاب لکھنا، مضمون بنانا، فرائض، فرض کی جمع، لازمی، ضروری، قارئین، قاری کی جمع، کتاب یا اخبار پڑھنے والا، بے لوث، خالص، پرخلوص، بے غرض، لازوال، ہمیشہ رہنے والی جو کبھی ختم نہ ہو، شیدائی، عاشق، شوقین، صاف گو، سچی بات کہنے والا۔ یہ آپ لوگوں کی گرے کلر کی اردو کی کاپی ہے جس میں آپ لوگ اپنا نام، جماعت، ہاؤس، مضمون، یہ سب کچھ یہاں پر فل کر لیں گے۔ اس کے بعد اندر آپ لوگ 3 پیجز کے انڈیکس بنا لیں گے۔ سب سے پہلے اوپر فہرست، نمبر شمار، تاریخ، عنوان، دستخط۔ جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا آپ لوگوں کو کیسے انڈیکس بنانا ہے، اسی طریقے سے آپ لوگ 3 پیجز کے انڈیکس اردو کی کاپی میں بنائیں گے، اور اس کے بعد
نیکسٹ آپ کو جو کام کرنا ہے، ابھی جو ہم نے الفاظ معنی پڑھے تھے وہ آپ کو بالکل اسی طرح سے جیسے اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ کو الفاظ معنی وہ یہاں کاپی میں اس پیج کے اوپر لکھنے ہیں۔ سب لوگ اس پیج پہ اوپر ہیڈنگ ڈالیں گے الفاظ معنی کی، اور بیچ میں لائن ڈرا کر کے، اور بالکل اسی طرح سے جیسے الفاظ معنی ہیں لکھے ہوئے آپ کو یہاں کاپی میں لکھنے ہیں۔ اس طرح سے کاپی میں سب سے اوپر آپ صفحہ نمبر 5 کی ہیڈنگ ڈالیں گے، ڈیٹ ڈالیں گے، اور یہاں پر بیچ میں لائن ڈرا کر کے الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈال کے، اور بک میں جو صفحہ نمبر 5 کے اوپر الفاظ معنی ہیں وہ سارے آپ یہاں کاپی میں لکھیں گے، اپنے دیکھ کر کاپی میں لکھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ مرزا ادیب کا چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔